حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقی رجلا من الجن، فرمایا ایک جن سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی۔ اب جن طاقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کی اور ایک صحابی کی، نام نہیں لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے، بعد میں پتا چلا کہ وہ کون ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا۔ ایک صحابی اور ایک جن کی ملاقات ہوئی، دونوں پہ لفظ رجل بولا گیا، جس طرح کہ قرآن میں بھی جنوں پر بھی رجل کا لفظ بولا گیا سورہ جن میں، رجال من الجن، اور ادھر انسانوں پر بھی رجل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو کشتی کا پروگرام بن گیا۔ فسارہ الانسی، جب ایک دوسرے کو چیلنج ہوا، انہوں نے آپس میں کشتی کرنے کا پروگرام بنایا، تو کشتی میں نتیجہ کیا نکلا؟ وہ صحابی غالب آ گئے اس جن پر کشتی میں اور جن کو گرا دیا۔ حالانکہ جنوں کی طاقت اور وادیاں پلٹ دینا اور ان کے لیے مختلف جو جنوں کے احکام شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، وہ احادیث کے اندر ان کی طاقت، کثیر طاقت بیان کی گئی ہے، لیکن اس مقام پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس انسی نے جنی کو گرا دیا، کہ انسانوں کا جو نمائندہ تھا جنوں کے اس پہلوان پہ غالب آ گیا، اتنا بڑا انسانی پہلوان تھا۔ فقال له الجنی، تو فیصلہ نہیں مانا جن نے، اس نے کہا تم نے مجھے گرا تو دیا لیکن کوئی فراڈ ہو گیا، دوبارہ کشتی ہوگی، پھر نتیجہ نکلے گا۔ فقال له الجنی آود، دوبارہ میرے ساتھ کشتی کرو تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت میں بہادر کون ہے۔ فعاودہ، تو انسی نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں، کشتی دوبارہ شروع ہو گئی۔ فسارہ ایضا، دوسری بار بھی وہ انسی جنی پہ غالب آ گیا، انسانوں کا جو پہلوان تھا جنوں کے پہلوان کو اس نے گرا دیا۔ کہتے ہیں فقال له الانسی، اب وہ جن مبہوت ہے، 2 مرتبہ گر چکا ہے، اور اس سے پتا چلا کہ عام جن نہیں تھا، جنوں میں اسے اپنا اوپر گھمنڈ بڑا تھا کہ خود ہی وہ چیلنج بھی کر رہا تھا کشتی کے، اور دوبارہ بھی اس کو یہ تھا کہ میں گرا لوں گا، لیکن دوبارہ بھی گر گیا۔ اب انسی نے جنی سے گفتگو کی، اس انسان نے کہا انی لأراک ضعیف سخیف کأن ذراعیک ذراع کلب، تم تو کمزور سے جن ہو، یہ تمہاری کلائیاں تو کتوں جیسی ہیں، جن تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور تمہاری چھوٹی چھوٹی کلائیاں ہیں۔ افکذالک انتم معشر الجن ام انت منہم کذا، انسی نے کہا سارے جن اس طرح کے ہوتے ہیں یا تمہاری یہ صورتحال ہے کہ مریل سے تم نظر آ رہے ہو، یا سارے جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ جس وقت یہ انسی نے کہا جو انسانوں کا نمائندہ تھا، تو جن کہنے لگا واللہ انی منہم لدلیون، میں تو جنوں میں سے بڑا صحت مند جن ہوں، آپ مجھے کمزور سا جن قرار دے رہے ہیں، میں تو بڑا مضبوط اعصاب والا جن ہوں اور میری بڑی طاقت ہے۔ ثم قال آوذنی الثالثہ، پھر اس نے کہا اب آؤ پھر کشتی کرتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ اب تیسری بار جب اس نے دعوت دی کشتی کی تو ساتھ یہ کہا، ایک علمی لالچ بھی دیا، کیونکہ 2 بار تو کشتی ہو چکی تھی، اسے یہ تھا کہ شاید یہ اب کشتی کے لیے تیار نہ ہو۔ اس نے کہا اگر تم تیسری بار بھی مجھے گرا لو گے تو میں تمہیں ایک بڑا قیمتی وظیفہ عطا کروں گا، اس بہادری پر جو تم 3 بار مجھے گرا جاؤ گے، تیسری بار بھی مجھے بچھاڑ دو گے تو میں تمہیں ایک نسخہ دوں گا بڑا قیمتی، جو تمہارے لیے بڑا مفید ہوگا۔ کہنے لگا فَإِن سَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ، میں ایسی چیز تمہیں دوں گا جو تمہیں فائدہ دے گی۔ فَآوَدَهُ، تو انسی مان گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ بھی کشتی کر لیتے ہیں۔ فَسَرَعَهُ، تیسری مرتبہ بھی اس انسان نے جن کو نیچے گرا دیا۔ نیچے گرانے کے بعد کہا ہاتھ علمنی، اب مجھے وہ علم سکھاؤ جو تم کہتے تھے، تم نے کہا تھا تیسری مرتبہ گراؤ گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، ایک خاص چیز، خاص نسخہ تمہیں دوں گا، وہ مجھے دو، کیا تمہارے پاس ہے؟ تو جن نے کہا حل تقرأ آیت الکرسی، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ جن نے انسان سے کہا، چونکہ جنوں کی یہ معلومات ہے، ہر چیز کو
جو اس کے لیے خطرے کی بات ہو اس پر اسے اطلاع ہوتی ہے. جنوں نے اپنی نسلوں کو پڑھایا ہوا ہے کہ آیت الکرسی سے بچ کے رہنا، کہ یہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں اس کی بڑی برکات ہوتی ہے. تو اس نے جن نے کہا انسان سے حل تقرأ آیت الکرسی، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں قل تو نام. انسان نے کہا ہاں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. تو پھر جن نے کہا فَإِنَّكَ لَا تَقْرَأُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. یاد رکھو جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سے بھی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس وقت صدقے کی کھجوروں کی رکھوالی کا معاملہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چور کو پکڑ رہے تھے اور وہ تیسرے دن پکڑا گیا تو اس نے کہا چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہارا مال محفوظ رہے گا. وہ بھی شیطان تھا، جن تھا جو یہ نسخہ بتا رہا تھا. اور آج بھی اس حدیث میں جو ذکر ہے یہ بھی جن ہے اور کہتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے تو کیا ہوگا. اب جن پہ بھاری ہے آیت الکرسی، انہیں پتا ہے کہ جن گھروں میں آیت الکرسی پڑھی ہوتی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوتا ہے. تو شیطان کہنے لگا فَإِنَّكَ لَا تَقْرَأُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصْبِحَ. یہ آیت الکرسی ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان بھاگتا ہے اور یوں بھاگتا ہے کہ صبح تک پھر داخل نہیں ہو سکتا، پھر دور ہی رہتا ہے. تو یہ پڑھ لیا کرو. اب خود شیطان ہے اور اپنے خلاف ہی نسخہ بھی دے رہا ہے. خود بھی شیطان ہے اور ساتھ درس قرآن بھی دے رہا ہے، ساتھ پڑھا بھی رہا ہے، اپنے ہی خلاف وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے. اس طرح بھی کہ مبلغ ہو سکتے ہیں. وہ صورتحال اس کو سامنا ہے. وہ 3 بار بچھاڑے جانے کے بعد اب نسخے میں اس نے آیت الکرسی بتائی اور آیت الکرسی کے لحاظ سے یہ بتایا کہ جب یہ گھر میں پڑھی جائے تو شیطان بھاگتا ہے اور پھر اس رات واپس نہیں آتا. صبح تک بندہ چین سے شیطان کے حملوں اور سازشوں کے بغیر اپنی رات بسر کر لیتا ہے. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ. اب یہ تقریر کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کے اندر انسی اور جنی کی کشتی اور یہ 3 بار ایسا ہونا اور 3 بار اس انسان کا جن پہ غالب آ جانا. چونکہ رجل کے لفظ سے بیان کیا تھا کہ ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی انہوں نے ایسا کیا. تو قوم نے پوچھ لیا بتاؤ سو صحیح من ذالک الرجل یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ بن مسعود یہ بتاؤ کہ یہ کون سا صحابی، کون سے صحابی تھے کہ جو جن پہ غالب آئے اور 3 مرتبہ کشتی میں انہوں نے جن کو شکست دی، یہ کون ہیں؟ تو اس جواب کے اندر انہوں نے کہا من یکون الا عمر بن الخطاب. سوائے عمر کے کون ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی ہیبت ہے جنوں پر اور جو پہلوانی میں جنوں پر بھی غالب ہے اور اس انداز میں رب ذوالجلال نے ان کو صلاحیت دی ہے. اب یہ ایک ہے عام شخص کا اسلام قبول کرنا، ایک ہے حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا. اب کلمہ تو دونوں نے ایک ہی پڑھا ہے لیکن استبشر اہل السماء باسلام عمر. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کا کلمہ پڑھنا اسے دیکھ کر آسمان والوں نے بھی جشن منایا ہے. صرف زمین والوں نے نہیں، آسمان والوں نے بھی. صرف دار ارکم والوں نے نعرہ نہیں لگایا، آسمان والوں نے بھی جشن منایا ہے. اس واسطے کہ عمر فاروق اپنی جیسی صلاحیت لے کے اسلام کے پلڑے میں آئے ہیں، رب نے نوازشات بھی پھر اتنی کی ہیں. وہ جرت اور شجاعت جس کا پہلے قبلہ درست نہیں تھا اب اس کا قبلہ درست ہوا اور پھر اس جرت کو پروان چڑھایا گیا اور پھر ایسی مثالی جرت اور ایسی مثالی ہیبت کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. اور یہ باتیں ہم بیان کرتے ہوئے ناموس رسالت اور ذات رسول علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں ان کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے غلاموں کی اتنی طاقت ہے
جن کی غلاموں کی ایسی ہیبت ہے تو آقا کا مرتبہ مقام کتنا اونچا اور بلند ہوگا.